حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تراشنے والا صحابی کا واقعہ۔ 10 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے، حج سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے موئے اقدس ترشوانے کے لیے کسی آدمی کی تلاش ہوئی۔ ایک صاحب رسول جو موت تراشی کا کام جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بڑے ذوق و شوق سے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب انہوں نے استرا ہاتھ میں لیا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم ہو کر فرمایا، بھائی تم کو اللہ کے رسول نے اپنے کان کی لو پر اس حالت میں قابو دے دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں استرا ہے۔ ان صاحب نے بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا احسان اور کرم ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے اقدس تراشنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء سر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے اقدس تراشنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور جنہوں نے اس خدمت کو اپنے لیے لازوال شرف و افتخار کا باعث جانا، حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت مختصر جانثاروں میں ہوتا ہے، وہ قریش کے خاندان عدی کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے فطرت سلیم سے نوازا تھا، چنانچہ بعد بعثت کے ابتدائی زمانے میں جو ہی ان کے کان صدائے توحید سے آشنا ہوئے، انہوں نے بلا تعمیر اس پر لبیک کہا اور السابقون الاولین کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس پر اشوب زمانے میں اسلام قبول کرنا مصائب و علام کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کفار کی دست تعدی سے محفوظ نہ رہ سکے، 3-4 سال تک کفار کے ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے۔ 6 ماہ بعثت میں مسلمانوں کا دوسرا قافلہ عازم حبش ہوا تو حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر اس قافلے میں شریک ہو گئے اور حبش کے غریب الوطنی اختیار کر لی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ کچھ مدت بعد حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ حبش سے مکہ واپس آ گئے اور یہاں طویل عرصہ قیام کے بعد مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ وہ اس جماعت میں تھے جو غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبش سے مدینہ منورہ پہنچی تھی۔ اس طرح ان کو ذو الحجرتین، 2 ہجرتیں کرنے والے کا شرف حاصل ہے۔ اگرچہ اہل سیر نے صراحت نہیں کی، لیکن قیاس غالب یہی ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد تمام غزوات میں حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمرکابی کا شرف حاصل کیا۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اخلاق اور جذبہ فدویت کی بدولت حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ رسالت میں درجہ تقرب حاصل ہو گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بہت اعتماد فرماتے تھے۔ ارباب سیر نے حجۃ الوداع میں ان کی خدمات کا خصوصیت سے ذکر کیا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا اہتمام انہی کے سپرد تھا اور کجاو وغیرہ وہی کستے تھے۔ ایک دن کسی شخص نے دانستہ اس کو ڈھیلا کر دیا، خیر رات تو اسی طرح گزر گئی۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا،
رات کو اجاوا کا تنگ ڈھیلا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو حسب دستور کس کر باندھا تھا، شاید کسی نے اس خیال سے ڈھیلا کر دیا ہو کہ مجھ سے یہ شرف چھن جائے اور آپ یہ خدمت کسی دوسرے کے سپرد کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اطمینان رکھو، میں یہ خدمت تمہارے علاوہ کسی دوسرے کے سپرد نہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ اس حج کے موقع پر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے تراشنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بڑی سختی سے پابندی کرتے تھے اور اس معاملہ میں مقالطاً کسی مصلحت کو روا نہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو کچھ گندم دی کہ اس کو بیچ کر جو قیمت وصول ہو، اور جوں کی مقدار گندم کی مقدار سے زیادہ لی۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ غلام پر خفا ہوئے اور اس کو اسی وقت جو کی زائد مقدار واپس کر کے بھیجا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو نصیحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ برابر تبدیل کرو۔ سبحان اللہ۔